الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار 50 times درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے دعائے رمضان پڑھتے ہیں. اللہم سلمنی رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامتی عطا، رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور مجھے اس میں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے وقت یہ پڑھے رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا، تو میں اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل کرنے کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین اور مدینہ سردار آباد فیصل آباد کے حاضرین یہ پڑھ لیجیے. رضیت باللہ ربا والاسلام دینا وبمحمد نبیا. صلو علی الحبیب. جنت میں لے کے جائے گی اے بھائیوں نماز. جنت میں لے کے جائے گی اے بھائیوں نماز انشاءاللہ عز و جل. ماہ رمضان میں نمازی بڑھ رہے ہیں اسلامی بہنیں، اور رمضان کے جاتے ہی بہت سارے پھر نماز پڑھنا چھوڑ دیتے. تو نماز جنت میں لے کے جانے والا عمل ہے اور جہنم سے بچانے والا عمل ہے اور صحت دلانے والا عمل ہے. نماز صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن پاک میں نماز کا ذکر جا بجا. آج نماز اور اذان کے تعلق سے آپ کو مدنی پھول پیش کیے جائیں گے، اور اگر کوئی بدنصیب نماز کا مذاق اڑائے تو اس کے لیے شریعت اسلامیہ کا جو فضیلت بیان کی وہ بھی سنیں گے ہم، اور نماز کے طبی فوائد پر ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی آپ کو انشاءاللہ آج پیش کروں گا. قرآن پاک میں پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 57 اور 58 میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء
وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے، انہیں اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو، اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اس کی ہنسی مذاق اور کھیل نہ کریں، یہ اس لیے وہ بالکل بے عقل لوگ ہیں۔ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مؤذن اذان دیتا اور مسلمان اٹھتے تو یہودی اور مذاق کرتے تھے، تو اس پر یہ آیت پاک نازل ہوئی کہ ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان میں سے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے، انہیں اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ مدینہ پاک میں جب مؤذن کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ایک کرسچن، ایک نصرانی یہ کہتا جل جائے جھوٹا، یعنی مؤذن نماز کے لیے بلاتا تو وہ کہتا کہ جل چنگاری اٹھی اور وہ عیسائی اور اس کے گھر کے لوگ اور سارا گھر جل گیا، تو جل گیا جھوٹا۔ تو نماز کے لیے پانچوں وقت اذان ہونی چاہیے۔ اس آیت سے اس کا ثبوت پتا چلا۔ دین کی کسی چیز کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ اللہ پاک نے اذان کا مذاق اڑانے والوں کو کافر قرار دیا۔ اسی طرح عالم کا مذاق اڑانا یہ بھی کفر ہے، مسجد کا مذاق اڑانا یہ بھی کفر ہے، خانہ کعبہ کا مذاق اڑانا یہ بھی کفر ہے، نماز کا مذاق اڑانا یہ بھی کفر ہے، روزہ اس کا مذاق اڑانا یہ بھی کفر ہے۔ اور جو دینی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ بیوقوف لوگ ہیں، احمق ہیں، ان کو عقل نہیں۔ کیا فرمایا؟ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ وہ بالکل بے عقل لوگ، ان کو عقل نہیں۔ تو دینی چیزوں کا جو مذاق اڑاتے ہیں ان کا شدید رد، یہ کام تو یہودی کرتے تھے، یہ کام تو منافق کرتے تھے۔ اب مسلمان کہلانے والے نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، فرشتوں کا، جنت کا، حوروں کا، دوزخ کا مذاق کرتے ہیں، استغفر اللہ، دوزخ کے عذاب کا مذاق کرتے ہیں، پرانی آیات کا مذاق کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاق کرتے ہیں، دینی کتابوں کا، دینی علامتوں کا، دینی شاعر، امامہ، داڑھی، مسجد، مدرسہ، دیندار آدمی، دینی لباس، دینی جملے، مقدس کلمات، استغفر اللہ، مذاق کر رہے ہیں۔ فلموں میں، ڈراموں میں، مزاحیہ ڈراموں میں، بول چال میں، دوستوں کی مجلسوں میں، دنیاوی تقریروں میں ہنسی مذاق کی نشستیں ہو رہی ہیں، باہمی گپ شپ ہو رہی ہے، استغفر اللہ۔ تو دینی علامتوں کا، شاعر کا مذاق اڑانا کفر ہے، کفر۔ اللہ کی پناہ۔ امیر اہل سنت کی بڑی پیاری کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ ہر مسلمان مرد و عورت کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی اذان کی توہین کرے تو اس میں لکھا ہے کہ اذان شعائر اسلام میں سے ہے، کسی بھی شعائر اسلام کی توہین کفر ہے۔ اذان میں مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ
حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. تو مذاق کرنے والے نے کہا آؤ سینما گھر کی طرف ورنہ ٹکٹیں ختم ہو جائیں گی. استغفر اللہ، یہ کفر ہے، کیونکہ معاذ اللہ اذان کا مذاق اڑانا ہوا. اللہ کی پناہ. تو اذان کا مذاق اڑانا، مذاق کرنا کفر. اور بھی مثال امیر علیہ سنت نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب رسالے میں، اس کتاب میں لکھی ہیں. اسی طرح نماز کا کوئی مذاق کرے، کوئی جان بوجھ کر وضو نماز پڑھے. امیر علیہ سنت نے سوال دیا بلا عذر جان بوجھ کر بغیر وضو کے نماز پڑھنا کفر ہے، اسے جائز سمجھے مذاق اڑاتے ہوئے یہ کام کرے. کسی نمازی سے کہا تو نماز پڑھتا ہے اس لیے تجھ پر مصیبتیں آتی ہیں، اب تو ہی بھگت. جواب، ایسا کہنا ہے. جو نمازیوں اور روزہ داروں پر نماز روزے کی وجہ سے تشنیع کرے وہ کافر ہے. اللہ کی پناہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی. مدنی چینل کے ناظرین، ناظرات اور حاضرین بڑی توجہ کے ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تمہارا پالا ہوا کتا تمہارے ہاتھ سے 100 بار مار کھائے، پھر تم اسے ٹکڑا دکھاؤ گے تو دم ہلاتا ہوا آ جائے گا. تو جو رب سے ڈرنے والے ہیں یہ ان کی صفت ہے. اے بندے، اگر تجھ پر رب 1000 بار سختی کرے، یعنی تجھے آزمائش میں دے، مگر تجھے چاہیے کہ جیسے ہی قاصد اس کی طرف بلانے والا مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، تو اس کی آواز پر دوڑتا ہوا مسجد میں حاضر ہو جا. بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مالک دا در نہیں دے پاویں مارو 100 جتے. جو کتے ہوتے ہیں وہ دار ہوتے ہیں، مالک اس 100 جوتے مارے در نہیں چھوڑتے. لیا چل یار منا لے بازی لے گئے کتے. تو وہ ہمارا رب جس حال میں رکھے ہم اس کے بندے. اگر کوئی کہے کہ نماز مسجد کی طرف کوئی جا رہا ہے، اس کو ذرا ٹکرے مار کر آتا ہوں، تو نماز کے لیے جاتے ہوئے یہ کہنا ٹکرے مار کر آتا ہوں نماز کی توہین پہ طور پر ہے تو یقیناً کفر ہے. اور اگر اس نے عاجزی انکساری کے لیے کہا تو یہ الفاظ کفر نہیں ہوں گے. اور بھی امیر علیہ سنت نے اس طرح کی مثالیں ارشاد فرمائی. نماز جیسے عام تعطیل کے دن کسی نے کہا آؤ ظہر کی نماز پڑھیں، دوسرے نے مذاق کرتے ہوئے کہا یار آج تو چھٹی کا دن ہے، نماز کی بھی چھٹی ہے. یہ جواب کیسا ہے؟ جبکہ جواب دینے والا عاقل و بالغ بھی ہو. جواب، یہ جملہ صریح کفر ہے، واضح طور پر کفر ہے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کا ذہن رکھنا چاہیے اور دینی چیزوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اور جو دینی چیزوں کا مذاق اڑانے والے ہیں ان کی صحبت میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. تو بہرحال نماز بہت اہم عبادت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. شعب الایمان حدیث نمبر 2807 2807. تو نماز کیا ہے؟ دین کی اصل. نماز ہے دین کی بنیاد. نماز ہے ام العبادات، ساری عبادتوں کی جان. نماز ہے معراج المؤمنین، مومنوں کی معراج.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ پاک کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، حج کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، اپنے گھر والوں کو سلام کرو۔ جس نے ان میں سے کسی چیز کو کم کیا اس نے اسلام کا ایک حصہ چھوڑ دیا، جس نے ان سب کو ترک کر دیا اس نے اسلام سے اپنی پیٹھ پھیر لی۔ تو جب بھی ہمارے کانوں میں اذان کی آواز پڑے تو کیا کرنا چاہیے؟ سارے کام چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا چاہیے۔ ہمارے بزرگ نماز کا کیسا جذبہ رکھتے تھے، ایک مختصر حکایت سنیے۔ شیخ ابو عبداللہ جلا رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ نے ایک روز اپنے شوہر سے مچھلی لانے کی فرمائش کی۔ شیخ صاحب بازار گئے، اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے گئے، بازار سے مچھلی خریدی، ایک مزدور تلاش کرنے لگے کہ جو مچھلی اٹھا کر گھر پہنچا دے۔ لڑکا ملا، اس نے سر پر مچھلی اٹھائی، چل دیا۔ راستے میں مؤذن نے اذان شروع کی۔ وہ مزدور لڑکا نماز کو ایسا جذبہ رکھتا تھا کہ اس نے کہا کہ نماز کے لیے مجھے طہارت کی حاجت ہے، اذان ہو رہی ہے، اگر آپ راضی ہیں تو انتظار کر لیں ورنہ اپنی مچھلی لے جائیں، میں تو نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے مچھلی چھوڑی اور مسجد میں چلا گیا۔ اب یہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس لڑکے کا اللہ تعالی پر توکل دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی اور مجھے شرم آئی، چنانچہ میں نے مچھلی وہیں چھوڑی اور نماز پڑھنے چلا گیا۔ ہم لوگ نماز پڑھ کر نکلے تو مچھلی اپنی جگہ موجود تھی اور لڑکے نے اٹھائی اور ہم لوگ گھر پہنچے۔ لیکن کیسا جذبہ تھا! اللہ کرے ہم بھی پکے نمازی بن جائیں۔ میں ساتھ جماعت کے پڑھوں ساری نمازیں، ساری نمازیں، میں ساتھ جماعت کے پڑھوں ساری نمازیں، ساری نمازیں، اللہ عبادت میں میرے دل کو لگا دے، اللہ عبادت میں میرے دل کو لگا دے، فلموں سے ڈراموں سے نفرت تو الہی دے، نفرت الہی، فلموں سے ڈراموں سے دے نفرت تو الہی، نفرت دے الہی، بس شوق مجھے نعت و تلاوت کا خدا دے، آمین۔ اور وہ بدنصیب جو نماز نہیں پڑھتے وہ سنیں اور ڈریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز چھوڑنے والوں کے چہرے کالے ہوں گے۔ جہنم ایک وادی ہے جس سے لملم کہا جاتا ہے، اس میں سانپ ہیں، ہر سانپ اونٹ جتنا ہے، اس کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت جتنی ہے۔ جب وہ بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کا زہر بے نمازی کے جسم میں 70 سال تک جوش مارتا رہے گا، پھر بے نمازی کا گوشت گل کر ہڈی سے الگ ہو جائے گا۔ بے نمازی تیری شامت آئے گی، قبر کی دیوار بس مل جائے گی۔ اللہ کی پناہ، اللہ پاک ہمیں پکا نمازی بنائے۔
اور نماز کو بر وقت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نماز فرض ہے. میڈیکل اور سائنس ہمیں اس کا کوئی فائدہ دنیاوی نہ بھی بتائے، ہم نے پڑھنی ہے، مسلمان ہیں ہم بھائی. مگر نماز کے اندر طبی فوائد بھی ہیں. مثلا آدمی رات کو سوتا ہے تو اعضاء سست ہو جاتے ہیں، جسم کا دوران خون سست ہو جاتا ہے. اب انسان کو ایسی ورزش اور ایکسرسائز کی حاجت ہوتی ہے کہ خون پورے جسم میں پھر سے مکمل طور پر پہنچ جائے، جسم پھر چست ہو جائے، صحت مند ہو جائے. تو سبحان اللہ، اللہ توفیق دے ہم تہجد کی نماز اٹھ کر پڑھیں. نماز فجر کی پڑھیں، پھر اشراق کی پڑھیں، پھر چاشت کی پڑھیں. اب طویل وقفہ کام کاج وغیرہ کریں. ظہر کی نماز پڑھیں تو سبحان اللہ پھر یہ مدنی ایکسرسائز ہو رہی ہے. رات کا کھانا کھایا، اب عشاء کی رکعتیں پڑھیں، یہ کھایا پیا انشاءاللہ ہضم ہو جائے گا. ایک صاحب نے اپنے یورپ کے سفر نامے میں لکھا، میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک انگریز غیر مسلم وہ مجھے کھڑا دیر تک دیکھتا رہا. جب میں نماز سے فارغ ہوا، صاحب کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر انگریز جو تھا وہ مجھے کہنے لگا، یہ ایکسرسائز کا طریقہ تم نے میری کتاب سے سیکھا ہے؟ کیونکہ میں نے بھی اسی طریقے سے ورزش کرنے کا طریقہ بتایا ہے. جو اس طریقے سے ورزش کرے گا وہ کبھی بھی طویل امراض میں، پیچیدہ امراض میں، سنسنی خیز امراض میں مبتلا نہیں ہوگا. پھر اس انگریز نے وضاحت کی، اگر کھڑا آدمی فوراً سجدے میں چلا جائے، یعنی ورزش میں اس انداز سے جائے، تو اعصاب اور دل پر برا اثر پڑے گا. اس لیے میں نے اپنی کتاب میں یہ بات خاص طور پر لکھی ہے کہ پہلے کھڑے ہو کر ورزش کی جائے جس میں ہاتھ بندھے ہوں، پھر جھک کر ہاتھوں اور کمر کی ورزش کی جائے جس کو ہم رکوع کہتے ہیں، پھر سر کو زمین سے لگا کر ورزش کی جائے یعنی سجدہ. یہ ورزش صرف ایکسپرٹ پرسنز ہی کر سکتے ہیں، ماہر کر سکتے ہیں. جب اس نے یہ کہا تو ان صاحب نے جواب میں کہا، الحمدللہ عز وجل میں مسلمان ہوں اور میرے اسلام نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے اور میرے نبی نے مجھے یہ طریقہ سکھایا ہے. میں نے آپ کی کتاب نہیں پڑھی، اور ایسا عمل دن میں ہم کم از کم 5 بار کرتے ہیں. یہ جواب سن کر وہ انگریز حیران رہ گیا. جنت میں لے کے جائے گی یہ بھائیو نماز، دیدار حق کرائے گی یہ بھائیو نماز، جنت میں لے کے جائے گی یہ ہمیں پکا نمازی بنائے. آئیے دعا کرتے ہیں. اللہم اجعلنا قائمین صلاة تکون سببا لرضوان الرحمن والغفران ودخول الجنان وانقاذ من النیران. اے اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا، ایسی نماز جو تیری رضا اور بخشش کا ذریعہ بنے، جنت میں داخلے کا باعث ہو، اور ہمیں جہنم سے بچانے والی ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جنت میں لے کے جائے گی